السلام علیکم ناظرین، پروگرام آ گئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب۔ شہزاد چغتائی صاحب، حکومت کے 3 سال کے باوجود کوئی معاشی ترقی نہیں ہوئی، معاشی بہتری نہیں ہوئی، دعووں کے علاوہ اور اپوزیشن اور حکومت کے اختلافات اور اس کے علاوہ نہ آپ کو ٹی وی پہ کچھ دیکھنے کو ملے گا، کوئی اچھی خبر نہیں ہے شہزاد صاحب۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، قوم کو یہ اچھی خبریں کب ملنا شروع ہوں گی اور کیا ملے گی بھی یا نہیں؟ دیکھیں جی، یہ اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے خطے کی، ہمارے علاقے کی، ساؤتھ ایشیا کی، بہت زیادہ ٹرمائل ہے نا۔ حالات جو ہے نا اتنے یعنی کہ آئیڈل نہیں ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، اچھا آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب مہنگائی کی ہم بات کرتے ہیں تو اب مہنگائی تو ہمارے ہاں یعنی کہ پاکستان میں کبھی اتنی مہنگائی ہوئی نہیں، تو مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ پاکستان کے اندر اندرونی خلفشار، یہ لسانی جھگڑوں کے بعد وہ جو ایک فرقہ واریت، تو معاملات اتنے الجھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر اب یہ افغانستان کا معاملہ جو ہے نا، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ایسے ہی کوئی واقعہ ایک ہو گیا ہے۔ اور آج تو ایک بہت خطرناک میں نے خبر پڑھی ہے کہ وہ جو پی آئی اے وہاں کے لیے پروازیں بند کر رہی ہے، اور ان کا رویہ جو ہے صحیح نہیں طالبان حکومت کا۔ شہزاد صاحب، اصل بات یہی ہے کہ انہیں جس طرح سے اب یہ پتہ چلتا جا رہا ہے، وہ پاکستان کے خلاف میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہے، اور یہ خدشات پاکستان حکومت کو بھی پتہ ہے، وہ بھی سمجھ رہی ہے، لیکن بین الاقوامی سطح پہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ثانیہ ہے کہ ایک دم جو ہے صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، جس کو سنبھالنا۔ اور ایسے موقع پہ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو، ایسے ہی جیسے وہ دنیا کے ساتھ پاکستان کھڑا ہوا تھا ایسے وقت میں۔ تو لیکن دنیا نے اس کو، پاکستان کو اب افغانستان کے سامنے اکیلا کھڑا کر دیا ہے۔ جی، مشکلات کی اصل وجہ بھی یہی ہے۔ اسی طرح ہم بات کریں تو بات یہ ہے کہ معاشی ترقی کے لیے معاشی حق کو نظر انداز کرنا، اور کراچی کے بجائے ترقی آپ نے جو ہے کے پی کے میں کرنا، آپ نے پنجاب میں کرنا، تو اس سے معاشی ترقی تو نہیں ہوگی شہزاد صاحب۔ اس سے تو ایک مخصوص طبقے کو آپ ہوگا، آپ کا پلان ملکی سطح پہ ہونا چاہیے کہ کراچی کو ترجیح دیتے ہوئے آگے آپ چلیں۔ شاہد مصطفیٰ صاحب، بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو آپ کی تھوک مارکیٹ ہے نا، یہ میریٹ روڈ، بولٹن مارکیٹ، جوڑیا بازار، تو یہاں پہ کراچی کے لوگ خریداری کرنے نہیں آتے، بلکہ پوری دنیا، وہ پورے ملک، پورے پاکستان، اور خاص طور پہ سندھ، اور جو چیز یعنی کہ جو پنجاب میں نہیں ملتی، جو کے پی کے میں نہیں ملتی، جو بلوچستان میں نہیں ملتی، ایون سندھ میں نہیں ملتی، وہ کراچی میں مل جاتی ہے۔ ہر چیز، مشینری ہو، کوئی پارٹس ہو، کوئی پرزہ ہو، تو مطلب یہ کہ کراچی کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور اس لحاظ سے ایک زیادہ اہمیت ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ 85 کے بعد صنعت کاروں کو کہا گیا کہ بھئی آپ جو ہے وہ چونیا میں کوئی وہ تھی، یہ کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ تھی، کہ وہاں جا کے جو ہے آپ سرمایہ کاری کریں اور فیکٹریاں لگائیں۔ بہت سارے سرمایہ کار، تو اب کے پی کے سے بھی پیشکش ہے کراچی والوں کو۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، تو وہ فیکٹریاں لے بھی گئے تھے، اور پھر بعد میں وہ فیکٹریاں واپس لے آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، خام مال سارا کراچی سے جاتا ہے۔ اب کراچی سے پہلے خام مال جاتا ہے، وہاں تیار ہوتا ہے، اور پھر تیار ہو کے وہ پھر کراچی آتا ہے، کیونکہ ایکسپورٹ تو کراچی سے ہوتی، تو یہ فیزیلٹی اس کی بنتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو فیکٹریاں پہلے سے یعنی فیصل آباد میں ہے یا پنجاب میں جو بھی انڈسٹری ہے، تو وہ اس کی اپنی ایک فیزیلٹی ہے، لیکن یہ فیزیلٹی نہیں بنتی کہ کراچی سے کوئی کارخانہ یا کوئی انڈسٹری لے آ کے آپ جو ہے کے پی کے میں لگا دیں۔ صاحب، آپ سے کل ہماری ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کراچی کے بارے میں ایک پلان لے کر آئے ہیں، اور اس میں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میں ترمیم کر کے، کہ جو تعلیمی ادارے ہیں اور صحت کے میڈیکل کے ادارے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو بلدیاتی امور ہے وہ ہم جو ہے کے ایم سی کو دینے جا رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ تبدیلی کی سے کوئی فائدہ ہوگا یا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ
ٹھیک ہے یہ محکمہ صحت، محکمہ تعلیم اور یہ اتنا بڑا ہاسپٹل جو ہے عباسی شہید ہاسپٹل، سرفراز رفیقی ہاسپٹل، لیپروسی ہاسپٹل اور لیاری ہاسپٹل اور یہ کیا کہتے ہیں وہ جو میٹرنٹی ہوم ہے سوبراج، یہ بہت بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں اور یہاں بہت ہی قابل ڈاکٹر یہاں پہ ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں. یہ ٹھیک ہے پروونشل گورنمنٹ لے لے، اچھا، اور ایڈمنسٹریٹر صاحب بھی اس کے حامی ہیں کہ یہ دے دیا جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا فنکشن ہے لوکل باڈیز کے، مطلب پھر آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے نا. یہ بھی یعنی کہ یہ اگر دیکھیں آئی ٹی کا محکمہ ہے، اس سے ایک بلدیاتی امور کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں انہوں نے شہزاد صاحب واضح طور پہ کہا کہ دیکھیں کراچی میں حدود کا مسئلہ ہے جی، اور اس کی وجہ سے ہم کوئی کام کر نہیں سکتے. کے ایم سی کے پاس کوئی فنکشن نہیں ہے نا. فنکشن نہیں، جو اتنے فنکشن ہیں اس کی بات کی، شاید مثلا سارے فنکشن جو ہیں وہ ڈی ایم سیز کے پاس ہیں، وہ یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو ہے اس کے پاس ہیں. تو واٹر بورڈ بھی کے ایم سی کے ابھی انڈر میں نہیں، تو واٹر بورڈ کے پاس ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ مرتضیٰ وہاب صاحب یہ تو کم از کم تسلیم کریں، اور کوئی یہ تو تسلیم کرے کہ کراچی میں کے ایم سی کی ضرورت ہی نہیں. جب آپ نے ڈی ایم سی بنا دی، بتائیے یہ دوہرا نظام آپ نے کیوں بنایا ہوا ہے؟ اگر آپ بات کرتے ہیں پاورز کی، یہ بات ہو رہی نا، تو اس میں یہ ہے کہ پولیس بندر کا، ایئرپورٹ اگر اسٹیل مل ہے تو اسٹیل مل، کے پی ٹی، ریلوے جو کراچی ریلوے، تو یہ سب میئر کے ماتحت ہوتا ہے. یعنی باہر کے ملکوں میں میئر کے ماتحت ہے سب کچھ. یہ پولیس بھی میئر کنٹرول کرتا ہے. تو پھر یا تو پھر یہ کہ آپ یہ چیزیں میئر کو دیں تو پھر کے ایم سی کی یعنی کہ اہمیت بنتی ہے اور کے ایم سی کی حفاظت بنتی ہے. تو آپ نے خود ہی یعنی کہ یہ اس کو تبدیلی شہزاد صاحب دیکھیں گے، تبدیلی کا بڑا اچھا موقع ہے. جس تبدیلی کی بات کرتے ہیں، سندھ گورنمنٹ کے پاس تمام چیزیں، ایک اتھارٹی بنا دیں. مرتضیٰ وہاب سے بات ہوئی ہے، ان سے آپ نے کہا ہے کہ سیوک سینٹر میں آپ جو ہے ایک اتھارٹی بنا کے سیوک سینٹر کو مرکز بنا دیں اس کا، تاکہ لوگ مسائل کے لیے اب دفتر ڈھونڈتے ہیں ایم ڈی ایل ڈی اے کا لوگ، اور کچھ وہاں ہو بھی نہیں رہا. کچھ ایک آدمی ہونا چاہیے ایک کنٹرول کے لیے. کراچی کے جتنے بھی ادارے ہیں، مطلب سرکاری ادارے ہیں، شہری ادارے ہیں، لیکن شہزاد وہ صاحب سب ایک آدمی کے انڈر میں ہونے چاہیے. جب نہیں ہوں گے تو پھر یہ ہوگا جو اس وقت جو شہر کا حال ہے، بہت برا حال ہے. میں کہہ رہا ہوں پہلا قدم تو کوئی اٹھائے نا. آج پہلا قدم اٹھانے کا بہت اچھا موقع ہے کہ سندھ حکومت کے پاس تمام چیزیں ہیں. ایم کیو ایم کا یا کسی جماعت کا کوئی اس میں انوالومنٹ نہیں ہے، کسی اور پارٹی کا. ون پارٹی شو ہے. اس میں آپ اداروں کو جو سندھ حکومت کے جہاں سے خرابی ہیں آپ ایک کر لیں، اس کے بعد وفاق سے آپ کی چیزیں اچھی ہوں گی تو وفاق بھی آپ کو دینے کو تیار ہو جائے گا کہ آپ کے ایڈمنسٹریٹو میں آپ سروسز کی جس سے آپ بات کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر، میونسپل انفراسٹرکچر ٹیکس کی بات کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کو دی جا رہی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی آپ کا کوآرڈینیشن اچھا ہوتا تو آپ کی سروسز اچھی ہوتی، لوگ دیتے. لیکن بات یہ میں نے کہا ہے کہ آپ ماڈل یوسیز بنائیں، آپ ماڈل یوسیز بنائیں، سروسز اچھی بنائیں. کہ الیکٹرک نے بنائی نا، اب لاکھ برا گئے ان کی بجلی مہنگی ریٹ فلان، لیکن سروسز اچھی بنائی نا، ماڈل بنا کے ہی بنائی. بہت شکریہ شہزاد صاحب، اس پہ بات ہوتی رہے گی اور ہم کراچی پہ بات کرتے رہیں گے. کراچی ہی ہمارا جو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی ہی پاکستان ہے. اس پہ بات کریں گے تو پاکستان بہتر ہوگا. بہت شکریہ.